تھرڈ ٹی20 آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان مچل مارش 22 رن سے اوپر جا ہی نہیں ٹم ڈیوڈ کو ایک ہی چانس دیا لیکن وہ چھا گئے. جتنی بڑی ٹی20 کی ٹیم اتنی ہی زیرو نکلی. آسٹریلیا کی شاندار اننگز تو وائٹ واش سے خطرہ ہونے لگا. مچل مارش کی کیپٹنی میں شاندار آغاز. گراؤنڈ نیا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ویسٹ انڈیز یہ میچ جیت پاتی ہے یا شکست کا سامنا کرتی. گراؤنڈ کی اچھی تعداد. کمنٹیٹر نے بھی لگایا باتوں کا تڑکا. ویسٹ انڈیز کے کیپٹن چھائے رہے, ساری گیم ٹاس پر ہے. ویسٹ انڈیز کے کیپٹن اوپننگ کے ساتھ بہترین پارٹنرشپ کا آغاز. السلام علیکم, میں ہوں ناصر علی, آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالیسٹ ود ناصر. جتنے بھی سننے والے اور جانے والے ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو مست پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دینا مت بھولیے گا. ناظرین, آج ہم آپ کو تھرڈ ٹی20 آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان بتائیں گے. اور اگر میں گراؤنڈ کی بات کروں تو وارنر پارک کرکٹ اسٹیڈیم ہے جمیکا میں, جیسے کہ 2 ٹی20 ہوئے اور دونوں ہی ویسٹ انڈیز ہاری. اب تیسرا میچ ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو انالیسس بتائیں گے ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان. تو اگر میں ٹاس کی یہاں پہ بات کروں تو آسٹریلیا نے ہمیشہ کی طرح تیسرے ٹیسٹ میں بھی اپنی ٹاس جیتی اور جیت کے بالنگ کا فیصلہ کیا. اور جیسے کہ گراؤنڈ چھوٹے ہیں, پچ بالکل فلیٹ ہے, مطلب بالنگ کو اتنی سپورٹ نہیں ہوتی, تو کیا نہیں کہ ٹاس جیتے اور میچ جیتے والا صاحب ہے. اور جتنا کم سکور پہ آؤٹ کریں گے سیکنڈ اننگ اتنے ہی اچھے رن بننے کی پوری امید ہوتی ہے. اسٹارٹ ہونے سے پہلے اگر میں دونوں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں کون سے 11 پلیئر تھرڈ ٹی20 میں کھیل رہے ہیں, تو سب سے پہلے میں ویسٹ انڈیز کا تعارف کراؤں کہ ویسٹ انڈیز کے کون سے 11 پلیئر ہیں. اگر اوپننگ سٹینڈ کی بات کروں تو بریڈن کنگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے کیپٹن سائی ہوپ, اور اس کے بعد شیمرون ہیٹمیئر ہیں ان کے پاس, شرفین ردر فورڈ ہیں. دونوں بہت زبردست بیٹسمین ہیں لیکن سٹل ناکام جا رہے ہیں. اس کے بعد رومن پول, یہ بھی اچھے بیٹسمین ہیں, یہ بھی ناکام جا رہے ہیں. اس کے بعد رومیو شیفرڈ کو انہوں نے ایڈ کیا نیو. اس کے بعد روسٹن چیز جو کہ سیکنڈ یا تھرڈ پہ آتے تھے ان کو انہوں نے پیچھے کی طرف لے گئے. اس کے بعد اگر بالرز کی بات کروں تو جانسن ہولڈر ہے ان کے پاس, اسپن بالنگ میں موتی ہے, بڑی شاندار بالنگ کی ہے انہوں نے سیکنڈ ٹی20 میں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ واپسی کی ہے فاسٹ بالر کی عقیل حسین کی, اور اس کے بعد بیلڈیس انہوں نے نیو بالر کھلایا جو کہ الیزی جوزف کی جگہ پہ. تو ٹیم انہوں نے کافی سٹرونگ دوبارہ کھلائی ہے. سارے ہی پلیئر اگر چل گئے تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آسٹریلیا کی مت مار دینی ہے, لیکن یہ ہے کہ چلیں تو تب نہ. اس کے بعد دوسری جانب میں بات کروں تو آسٹریلیا کی ٹیم میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے, وہ کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے اوپننگ فیس ہمیشہ کی طرح مچل مارش اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں گلین میکسویل, اور اس کے بعد جوش انگلش ہے جو کہ وکٹ کیپر ہیں, کیمن گرین جو کہ بالکل سٹل 50 پہ 50 لگا رہے ہیں اور فارم میں بھی ہیں. اس کے بعد ٹم ڈیوڈ جو کہ لاسٹ میچ میں بھی کھیلے لیکن ان کی باری نہیں آئی اور اس دفعہ یہ بھی ٹیم میں موجود ہے. اس کے بعد مچل اوون جو کہ لاسٹ تینوں میچوں میں کھیل رہے ہیں اور بڑا اچھا سکور کر رہے ہیں یہ بھی. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں کوپر کونلی ہے ان کے پاس, بین ڈروش ہے جو کہ فاسٹ بالنگ کرتے ہیں. اس کے بعد شان ایبٹ کو انہوں نے دوبارہ ایڈ کیا, اسپن بالر کو انہوں نے رش کرائی ہے. اس کے بعد نتھن ایلز ہے ان کے پاس, اور ایڈم زمپا جو کہ ان کے لیگ اسپنر بالر ہیں, بڑی زبردست بالنگ کرتے ہیں وہ. تو اگر فرسٹ اننگ کی میں بات کروں ویسٹ انڈیز کی تو بیوٹیفل اینڈ کیا ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور بڑا شاندار آغاز کیا انہوں نے. اور اگر میں بات کروں تو بریڈن کنگ سائی ہوپ کی ایک ہیوج پارٹنرشپ کی بدولت ویسٹ انڈیز کا نہ صرف سکور بلندیوں کو چھوا بلکہ ان دونوں نے 50 سکور بھی کیا. اگر میں بریڈن کنگ کی بات کروں 62 رنز انہوں نے بنائے اور بڑی بہترین شاٹس کھیلی ہیں, اور یہ مچل اوون کا شکار ہوئے ہیں اور پویلین گئے. اگر میں بریڈن کنگ اور سائی ہوپ کی پارٹنرشپ کا بات کروں
تو فرسٹ وکٹ 125 رنز پہ گری اور ان دونوں کی ایک شاندار پارٹنرشپ کی بدولت ویسٹ انڈیز ایک تگڑے سکور کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کے بعد سائی ہوپ اور ہٹمیر کے درمیان کوئی کہہ لیں کہ پارٹنرشپ نہ ہوئی اور ہٹمیر 9 رنز بنا کر ایڈم زمپا کا شکار ہوئے. اس کے بعد سیرفین ریدرفورڈ یہ بھی ناکام رہے اور رن آؤٹ ہوئے ٹیم ڈیوڈ کی بال پہ اور جسٹ 12 رنز انہوں نے بنائے. اس کے بعد اگر میں ان کے کیپٹن کی بات کروں تو ساری اننگ کا بیڑا ان کے کیپٹن نے لیا اور نہ صرف 50 بلکہ سینچری سکور انہوں نے کی اور بڑی بیوٹیفل شاٹ کھیلی. اور یہاں پہ میں اگر بات کروں آسٹریلین بالر کی تو وہ ٹوٹلی بے بس نظر آئے, بال کی موومنٹ نظر نہیں آ رہی تھی. اور سائی ہوپ کی بات کروں تو 102 رنز انہوں نے سینچری سکور کیا T20 میں اور ناٹ آؤٹ رہے. اور ان کے ساتھ جو کہہ لیں کہ رومیو شیفرڈ تھے 9 رنز بنا کر وہ بھی کریز پہ موجود ہے. ان ساری اننگ میں ویسٹ انڈیز کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو جسٹ فرسٹ پارٹنرشپ کے علاوہ کوئی بھی پارٹنرشپ ان کی کامیاب نہیں رہی. اگر سائی ہوپ اور بریڈن کنگ کی بات کروں تو 125 رنز کی پارٹنرشپ رہی. اس کے بعد شیمرون ہٹمیر اور سائی ہوپ 37 رنز پہ. اس کے بعد شرفین ریترفورڈ اور سائی ہوپ کے درمیان 31 رنز پہ. تو ان جتنی بھی پارٹنرشپ ہیں ان ساروں میں کردار جو ہے سائی ہوپ کا ہی ہے. باقی تو ان کی ٹیم میں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے بریڈن کنگ کے. اگر آسٹریلین بالر کی بات کروں تو ویسٹ انڈیز نے خوب دھویا 20 اوور میں اور آسٹریلیا کے بالرز نے مچل اون نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا, ایڈم زمپا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور نتن ایلز نے بھی ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو جو مجموعی فرسٹ اننگ میں ویسٹ انڈیز کا سکور 240 رنز ہو گیا اور 4 ہی کھلاڑی ان کے پویلین لوٹے. اور دیکھنا ہوگا کہ آسٹریلیا تھرڈ میچ میں 240 رنز کا ٹارگٹ ایک ہیوج ٹارگٹ ہے, وہ 20 اوور میں ون کرتا ہے یا نہیں. اگر آسٹریلیا کی میں بات کروں سیکنڈ اننگ کی تو میکسویل اور مچل مارش کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا. اننگ سٹارٹ کی ان دونوں نے اور ان دونوں کے درمیان جسٹ 30 رن کی شاکت داری رہی اور یہاں پہ کہہ لیں کہ 20 رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے میکسویل بریڈن کنگ کی بال پہ اور یوں آسٹریلیا کو پہلا جھٹکا لگا. اس کے بعد مچل مارش کی بات کریں تو وہ 22 رنز کے اوپر جا ہی نہیں رہے اور لاسٹ اننگ اگر دیکھیں تو 21, اس سے پہلے دیکھیں تو 24. تو کہہ رہے کہ یہ یہیں پہ رکے ہوئے ہیں اور آج بھی انہوں نے تھرڈ T20 میں 22 رنز بنائے اور جونسن ہولڈر کی بال پہ یہ پویلین لوٹے. اس کے بعد جوش انگلش بھی کچھ خاص پرفارمنگ نہ دے سکے, جسٹ 15 رنز بنائے اور رامیو شیفرڈ کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد کیمرن گرین کی بات کریں تو انہوں نے بھی 11 رنز بنائے اور یہ بھی رامیو شیفرڈ کی بال پہ پویلین لوٹے. اور کہنے کہ رامیو کو کھلانا ویسٹ انڈیز کے لیے ایک اچھا سائن تھا جس کی بدولت انہوں نے 2 وکٹ لی. لیکن ویسٹ انڈیز کے بالر اور ان کے کیپٹن کا غرور یہاں پہ آ کے ٹوٹا. وہ کیسے میں بتاتا ہوں. جی ہاں, اگر میں بات کروں ٹیم ڈیوڈ اس میچ کا کنگ آف ٹیم ڈیوڈ اور ان کا ساتھ دے رہے تھے مچل اوون. ان دونوں نے آ کے ویسٹ انڈیز کے بالر کو اتنا دھویا اور ٹیم ڈیوڈ کے تو 3 سے 4 چھکے ایسے تھے جو گراؤنڈ کے باہر گئے ہیں, بال ہی نہیں ملی اور انہوں نے چھکے لگا کے ویسٹ انڈیز کے نہ صرف بالرز کیپٹن کوچز بلکہ کراؤڈ کو بھی پریشان اور حیران کر دیا کہ اتنی تگڑی اننگ کھیلنے والا بھی موجود ہے ان کے پاس. اگر میں بات کروں ٹیم ڈیوڈ کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ انہوں نے 37 بال پہ 102 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. ویسٹ انڈیز کے سائے ہوپ سینچری مار کے خوش تھے کہ کیا پتا مین آف دی میچ میں لے اڑوں, لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ مخالف ٹیم میں بھی کوئی شیر ہے جو 102 رن بنا کر مین آف دا میچ لے سکتے ہیں. جی ہاں, اگر میں بات کروں ٹیم 37 بال پہ 102 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. ان کا ساتھ دے رہے تھے مچل اوون 16 بال پہ 36 رنز بنائے اور یہ بھی ناٹ آؤٹ رہے. تو اگر میں ٹوٹل مجموعی پارٹنرشپ کی بات کروں تو ان کی پارٹنرشپ 5th اور 6th کے درمیان جو پارٹنرشپ تھی وہ کمال کی تھی. اسی کی بدولت نہ صرف آسٹریلیا تھرڈ T20 جیتا بلکہ ویسٹ انڈیز کا غرور بھی ہاک میں ملا دیا. اگر میں بات کروں ان کی تو ٹیم ڈیوڈ اور مچل اوون کے درمیان
128 رنز کی ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی، جس کی بدولت آسٹریلیا جسٹ 16.1 اوور میں یہ میچ ون ہو گیا۔ صاحب لگا لیں 214 رن 16.1 اوور میں۔ اگر آسٹریلیا کی فرسٹ اننگ ہوتی تو یہ 300 سے اوپر سکور تھا، اور اگر میں بات کروں تو آسٹریلیا نے 214 رنز کا ہدف 215 رنز بنا کے اور 4 کھلاڑیوں کے نقصان پہ پورا کر لیا۔ یوں آسٹریلیا یہ میچ 6 وکٹ سے بآسانی ون ہو گیا۔ اور اگر میں مین آف دی میچ کی بات کروں تو کنگ آف ٹم ڈیوڈ، یہ میچ ٹم ڈیوڈ کے نام پہ ہے، کیونکہ اس نے آ کے جو کمال کی اننگ کھیلی ہے نا، وہ کہہ رہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور اس کے بعد اگر ایکسٹرا کی بات کریں ویسٹ انڈیز کی، تو انہوں نے 9 رنز ایکسٹرا دیے۔ اور وکٹ کی بات کروں تو جوسن ہولڈر نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور رامیو شیفرڈ نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا، اور 1 رن آؤٹ ہوا بریڈن کنگ کی بال پہ۔ تو یوں آسٹریلیا مسلسل جیت کی دوڑ میں گامزن ہے۔ آسٹریلیا مسلسل جیت کی دوڑ میں گامزن ہے، اور ویسٹ انڈیز مسلسل ہار کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں 3-0 کی شکست ہو گئی ہے۔ 5 میچوں کی مشتمل یہ سیریز ہے T20 کی۔ اگر وائٹ واش پڑ گیا اپنے ملک میں تو کتنی بےزتی اور کتنی ہارٹ کی بات ہے کہ اپنے ملک اپنا گراؤنڈ ہو کے بھی یہ میچ نہیں جیت رہے۔ ویسٹ انڈیز کے جو پلیئر ہیں وہ نو ڈاؤٹ T20 کے مانے جانے پلیئر ہیں، لیکن وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک فلاپ کی صورت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر میں آسٹریلیا کی بات کروں تو ان کے سارے ہی پلیئر اس ٹائم بڑی فارم میں ہیں، اور نہ صرف وہ ویسٹ انڈیز کو دو رہے ہیں بلکہ اپنی فارم سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ T20 ورلڈ کپ آنا ہے اس میں باقی ٹیموں کی ہار نہیں ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آسٹریلیا 4تھ میچ بھی اسی طرح ون ہوتا ہے، جیت کا سلسلہ مسلسل جاری رکھتا ہے، یا پھر ویسٹ انڈیز کچھ جیت کے اپنی عزت بحال کرتا ہے۔ دیکھنا ہوگا۔ 4T20 تب تک کے لیے اجازت دیں۔